السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے نکاح قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی النکاح فی ضوء القرآن۔ اللہ کا ارشاد ہے، پاک دامن عورتوں کا نکاح پاک دامن مردوں سے اور بدکار عورتوں کا نکاح بدکار مردوں سے کرنے کا حکم ہے۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ معزز سامعین، مطلقہ خاتون عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اپنی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے دے تو مطلقہ خاتون عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ عورتوں کی وراثت زبردستی حاصل کرنا منع ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے سے روکنا منع ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت کے بعد۔ عورتوں کی ناپسندیدہ شکل و صورت یا گفتگو یا عادات وغیرہ کو دیکھ کر فوراً علیحدگی کا فیصلہ کرنے کے بجائے حتی الامکان صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے کر تعلق ازدواج نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور انہیں دوسرا نکاح نہ کرنے دو، نہ ہی یہ جائز ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہو تو بد چلنی کے سزا دے سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سورہ نساء۔ معزز سامعین، خاندان کے نظم میں مرد سربراہ اور عورت ماتحت، مرد حاکم اور عورت محکوم، مرد مطاع اور عورت مطیع کا درجہ رکھتے ہیں۔ مرد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ شوہر کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری نیک خواتین کی صفات ہے۔ مردوں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا مثالی بیویوں کی صفت ہے۔ معزز سامعین، سرکش عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پہلا اقدام انہیں سمجھانا بجھانا چاہیے۔ دوسرا اقدام خواب گاہوں کے اندر ان کے بستر الگ کر دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی شوہر کی بات نہ مانے تو آخری چارہ کار کے طور پر ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے۔ معزز سامعین، عورت شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو پھر اس پر کسی قسم کی زیادتی کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے
اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہے، اور مردوں کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان کے بستر الگ کر دو اور ہلکی سی مار مارو، اگر وہ مطیع ہو جائیں تو خواہ خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانہ تلاش مت کرو، یقین رکھو کہ اللہ بڑا اور بالا تر ہے۔ سورہ نساء۔ معزز سامعین، دلی دلی محبت اور رغبت کے اعتبار سے تمام بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا مرد کے بس کی بات نہیں، البتہ نان و نفقہ اور دیگر حقوق کے معاملے میں تمام بیویوں کے درمیان عدم یعنی عدل قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا محبت کے اعتبار سے تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دو، کہ وہ نہ شوہر والی ہو نہ مطلقہ۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنے کی پوری کوشش کے باوجود غیر ارادی طور پر یا بشری تقاضوں کے باعث کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ معزز سامعین، شوہر کی وفات کے بعد عورت 4 ماہ 10 دن تک نہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نہ زیب و زینت کر سکتی ہے، نہ گھر سے باہر رات گزار سکتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے عدت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی نکاح کے بعد شوہر نے بیوی سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے، البتہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ یاد رہے، جس عورت سے شوہر نے صحبت کی ہو اسے مدخولہ، اور جس سے ابھی صحبت نہ کی ہو اسے غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین، مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ اور مومن مردوں کی نکاح مشرک عورتوں کے ساتھ کرنا منع ہے۔ مومن لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق حاصل کریں گے۔
اور نصیحت قبول کریں گے۔ سورہ بقرہ۔ معزز سامعین، دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی دوسرے سے منگنی ہو چکی ہے ایسی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جنگ میں حاصل ہونے والی کافروں کی منکوحہ یا غیر منکوحہ عورتیں ان کے مالک مسلمانوں کے لیے نکاح کے بغیر حلال اور جائز ہیں۔ نکاح کا مقصد زنا، بدکاری اور فحاشی کو ختم کر کے پاک اور صاف اور ستھری زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی غیر مسلم منکوحہ عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے۔ مذکورہ عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال یعنی مہر کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ سورہ نساء۔ معزز سامعین، یعنی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے بغیر نکاح کے گھر میں منکوحہ بیویوں کی طرح رکھنے کی اجازت دی ہے۔ لونڈیوں کے بارے میں شریعت کے دیگر احکام یہ ہیں: جنگ کے اختتام پر قیدی عورتوں کو صرف حکومت ہی سپاہیوں میں تقسیم کرنے کی مجاز ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی سپاہی از خود کسی قیدی عورت سے صحبت کرے گا تو وہ زنا میں شمار ہوگا۔ قیدی حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے صحبت کرنا اس کے مالک کے لیے بھی منع ہے۔ قیدی عورت خواہ کسی بھی مذہب سے ہو یعنی اسلام کے علاوہ، اس سے صحبت کرنا اس کے مالک کے لیے بھی جائز ہوگا۔ لونڈی کے مالک کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لونڈی کے مالک سے پیدا ہونے والی اولاد کے حقوق وہی ہوں گے جو سلبی اولاد کے ہوتے ہیں۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد لونڈی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا اور مالک کے مرتے ہی لونڈی از خود آزاد تصور کی جائے گی۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے لونڈی کا مالک اپنی لونڈی کو اولاد ہونے سے پہلے کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے تو مالک کا شہوانی تعلق اس سے ختم ہو جائے گا۔ کسی عورت کو حکومت کسی مرد کی ملکیت میں دے دے تو پھر حکومت اس عورت کو واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جس طرح ولی عورت کا نکاح کرنے کے بعد واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا۔ معزز سامعین، اس کے بعد حکومت کی طرف سے کسی آدمی کو جنگی قیدی کافر کے حقوق ملکیت عطا کرنا ویسا ہی جائز قانونی عمل ہے جیسا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد مرد عورت کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جانا جائز اور قانونی عمل ہے۔ دونوں قانون ایک ہی شریعت اور ایک ہی شارع سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ جنگی حالات کے عدم تعین کی بنا پر لونڈیوں کی بیک وقت ملکیت کی تعداد کا تعین بھی نہیں کیا گیا۔ لونڈیوں کا قانون اور حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ حسب حالات اور ضرورت قیامت تک کے لیے باقی اور نافذ العمل ہے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
اور وہ پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو اہل ایمان کے گروہ سے ہیں یا ان قوموں میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ۔ معزز سامعین، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہیں اپنی عورتیں نکاح میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں مشرک ہوں تو ان سے نکاح کرنا منع ہے۔ جس بچے نے 2 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ 2 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعیف پر یعنی ضعف پر ضعف اٹھا کر یعنی تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے کہ تم میری اور تمہارے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان۔ یعنی دودھ پینے میں 5 گھونٹ کی شرط ہے، اس سے کم ہو تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 5 گھونٹ۔ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا 2 سال کی عمر کے درمیان 5 گھونٹ پی لیا، یعنی ایک ہی مرتبہ اگر 5 گھونٹ پی لیا تو وہ رضاعت ثابت ہوگی، یعنی وہ اس کی دودھ پلانے والی یعنی ماں ہو جائے گی۔ معزز سامعین، منہ بولے رشتے سے حرمت نکاح ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے یعنی زینب رضی اللہ عنہ سے اپنی حاجت پوری کر چکا ہو تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو پورا ہونا ہی تھا۔ سورہ احزاب۔ معزز سامعین، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں، یعنی نکاح شادی مرد کرتا ہے، عورت نہیں، یعنی یہ تمام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ فریقین میں محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رغبت پیدا کر دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ روم۔ معزز سامعین، پاک دامن مرد یا عورت کا نکاح زانیہ عورت یا زانی مرد سے کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ،
یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ سورہ نور۔ حیض آنے سے قبل کم سنی میں نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی ان کا حکم ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اسی کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آدمی ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ زندگی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے میاں ہو یا بیوی ہو، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، جو بھی بڑے چھوٹے بوڑھے سب اللہ کے ڈر کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہیے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے اس کی زندگی آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی آخرت اور آسان کر دے گا۔ اس کے لیے ہم کو قرآن اور سنت کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ جس کو قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں معلوم وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، نہیں معلوم۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے، ہم کو کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔